ملک ڈوب رہا تھا اور جنرل باجوہ کیا کر رہے تھے سن کر آپ بھی ہوش کھو بیٹھیں گے کہ ایک جنرل کو ملک سے زیادہ اس کا خاندان کیسے عزیز تھا اور اس نے کیسے اس ملک کو دیوالیہ کرنے کے لیے ادارے کو استعمال کیا، ISPR کو استعمال کیا۔ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی فیملی کی جانب سے مبینہ طور پر بیرون ملک شہریت حاصل کرنے اور پاکستان سے اثاثہ جات بیرون ملک منتقل کرنے سے متعلق مزید انکشافات سامنے آ گئے ہیں۔ پاکستانی نژاد صحافی احمد نورانی نے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے اہل خانہ کی جانب سے مبینہ طور پر اثاثہ جات بیرون ملک منتقل کرنے کی تفصیلات پیش کر دی ہیں۔ احمد نورانی کا کہنا تھا کہ جب 2019 میں ملکی معیشت ڈوب رہی تھی اور پاک فوج ISPR کے ذریعے معیشت کے حوالے سے سیمینار منعقد کروا رہی تھی تو آرمی چیف قمر باجوہ کا خاندان یورپی ممالک میں شہریت اختیار کرتے ہوئے سرمایہ بیرون ملک منتقل کر رہا تھا۔ اپنے ویلاگ میں احمد نورانی کا کہنا تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی فیملی کے افراد کو اس وقت آرمی کی پالیسیوں کے ناکام ہونے کا اس حد تک یقین تھا کہ وہ 2019 میں نہ صرف اثاثے دبئی اور یورپ منتقل کر رہے تھے بلکہ یورپی ممالک کی شہریت بھی لے رہے تھے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ نہ تو یہ معیشت سنبھلے گی اور نہ ہی یہ ملک رہائش کے قابل رہے گا۔ احمد نورانی نے کہا کہ جنرل قمر باجوہ کے سمدی صابر حمید کی اہلیہ سعیدہ صابر نے دبئی میں 254 ملین روپے کے 2 مختلف اپارٹمنٹس خریدے۔ صابر حمید نے خود 2018 میں UAE میں سرمایہ کاری شروع کی اور فارن کرنسی اکاؤنٹس کھولے۔ 2019 میں صابر حمید نے یورپی ملک مالٹا میں شہریت کے لیے درخواست دی اور $1 ملین کی سرمایہ کاری بھی کی۔ صحافی نے مزید کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی بہو کی چھوٹی بہن کے شوہر سعد سہیل نے 2019 میں فارن کرنسی اکاؤنٹس کھولے، پیسہ باہر منتقل کیا اور باہر پراپرٹی بھی خریدنا شروع کی۔ مالی سال 2020-21 میں صابر حمید کے اثاثہ جات کی مجموعی مالیت 1.03 بلین تک جا پہنچی ہے۔ خیال رہے کہ احمد نورانی جنرل قمر جاوید باجوہ کے اپنے عہدے سے سبکدوش ہونے سے قبل اہل خانہ کے اثاثہ جات سے متعلق تفصیلات منظر عام پر لائے تھے۔ اب دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ جنرل باجوہ تو ایکسٹینشن لینا ہی نہیں چاہتے تھے، ان کو جان کر ایکسٹینشن دی گئی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ 2019 کے بعد ہی قمر باجوہ کے اثاثوں میں اصل اضافہ ہوا اور ایکسٹینشن ان کو اس لیے چاہیے تھی تاکہ وہ اس کو باہر کے ملک میں شفٹ کر سکیں، اور اگلے 3 سالوں میں انہوں نے اپنے خاندان کو باہر نکالا اور باہر کے ملکوں میں اپنی دولت رکھی، لیکن پاکستان غریب ہوتا گیا اور ہمارے آرمی چیف امیر سے امیر تر ہوتے گئے۔